اور دیکھنے والا ہے. سمجھ گیا اس کو؟ کوئی چیز اس کے مثل نہیں. اس کی تشریح کون کرے گا؟ تو بھیا بتائیے. اس میں اللہ کے ذات میں، صفات میں، افعال میں، اس کے ناموں میں کوئی اس کے جیسے نہیں. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے نام ایسے ہیں جنہیں اللہ نے استعمال کیا ہے. آپ مجھے جواب میں کیا کہیں گے کہ ہاں چند نام ایسے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے لیے اور اپنے بندوں کے لیے بھی استعمال کیے ہیں. تو وہاں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مسمہ میں ہے. نام تو ایک ہی ہے لیکن نام والے میں فرق ہے. تو اللہ کے لیے اس نام اور صفت کا وہی معنی ہے جو اس کی جلال، اس کی عظمت اور اس کے شان کا لائق ہے. کوشش یہ مخلوق کا دیکھنا فانی ہے اور محدود ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو اس میں داخل ہیں. اللہ کے لیے میں الف لام سے آیا اور بات ایک ہی ہے. کوئی چیز اسے عاجز نہیں کر سکتی. یہ تیسرا عقیدہ ہے. کوئی چیز اسے عاجز نہیں کر سکتی. یعنی اللہ عز و جل کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی. عاجز کا معنی کیا ہے؟ شکست نہیں دے سکتی ہے، کوئی برداری نہیں آ سکتی ہے، کوئی اس سے ہرا نہیں سکتی ہے. تو سارے کے سارے مفہوم اس میں ہیں. اس کی تشریح میں میں نے یہ لکھا ہے یہ اس کے کمال علم اور کمال قدرت کا تقاضا ہے. لہذا عاجز معبود نہیں ہو سکتا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا. فاطر آیت نمبر 44. اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز اس کو عاجز کر دے آسمانوں میں اور نہ زمین میں. وہ بڑے علم والا، بڑی قدرت والا ہے. یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی صفات کبھی اس بات اور کبھی نفی میں وارد ہیں، مگر اس بات سے تفصیل اور نفی میں اجمال ہوتا ہے. یہی مدح و تعریف کا اسلوب ہے، ورنہ اسے مذمت تصور کیا جائے گا. اور ہر وہ صفت جس میں نفی ہے اس سے مراد اس کی کمال ضد ہے. مثلا ولا یظلم ربک احدا الکہف 49. اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا سے مراد کمال عدل. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم البقرہ 255. اس سے نہ اونگ اور نہ نیند آتی ہے سے مراد کمال حیات اور قیومیت. اور لا تدرکہ الابصار الانعام آیت نمبر 103. نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی سے مراد کمال جلال و عظمت ہے، کیونکہ نفی محض کبھی تعریف نہیں ہوتی ہے. اس پہ آپ غور کریں. کوئی چیز اسے عاجز نہیں کر سکتی. آپ انسان سمجھ سکتا ہے کہ اللہ عز و جل کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی. قرآن مجید میں جہاں بجا مختلف انداز سے اسے دہرایا گیا ہے کہ یا معاشر الجن والانس ان تعبدوا السماوات والارض. آسمان زمین کی جس کنارے میں چاہے جاؤ، لیکن اللہ کے سلطان اقتدار سے تم باہر جا نہیں سکتے. تو گویا اللہ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی. اور دلیل موجود ہے. قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، مختلف اقوام جو ہے جنہوں نے کہا من اشد منا قوہ، اور جو ایک جھٹکے کے ساتھ جو ہے وہ فنا ہو گئی. تو کوئی چیز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی. آپ سے اگر کہا جائے کہ اس کی دلیل کیا ہے تو آپ کہیں گے وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا. سمجھ گئے؟ اللہ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی. یہ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کے پاس کمال علم ہے اور کمال قدرت ہے. اس پر آپ غور کریں. اسی لیے آیت میں جب وما كان الله ليعجزه ذکر کے آخر میں کیا کہا؟ انه كان عليما قديرا. کیونکہ انسان عاجز دو صورت میں ہوتا ہے. یاد رکھیں، انسان سامنے والے سے عاجز یا شکست کھاتا ہے دو صورتوں میں. پہلی صورت یہ ہے کہ وہ کمزور، طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں. قدیرہ وہ طاقتور ہے، قدرت والا ہے، تو لہٰذا کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی. کبھی ایسا بھی ہے کہ طاقتور بھی ہے، قدرت والا ہے، لیکن اس کے پاس علم کی کمی ہے. علم دشمن کی چالاکیاں کیا ہے، دشمن کون سا حرب استعمال کرتے معلوم نہیں ہے، تو پیچھے سے دشمن وار کرتا ہے. تو اس کے نتیجے میں کیا ہے؟ وہ عاجز ہوتا ہے. وقت کے میدان میں ایسا ہی ہوا کہ مسلمان پہلے مرحلے میں کامیاب ہو گئے، اب مال غنیمت جمع کر رہے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ خالد مولد پیچھے سے آ رہے ہیں. تو علم کی کمی کی وجہ سے انسان عاجز ہو جاتا ہے. تو انسان جو عاجز ہوتا ہے دو وجہ سے، یا تو اس کے پاس طاقت اور قدرت نہیں ہے، یا پھر اس کے پاس کیا علم کامل نہیں ہے.
ابھی سامنے والا کیا کر رہا ہے، کون سے حرب استعمال اس کا علم نہیں ہے، تو اس کے نتیجے میں شکست کھا جاتا ہے. لیکن یہ دونوں چیزیں اللہ عز و جل کے لیے نہیں ہے. انہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو بھی وہ مکر کرے تو اللہ عز و جل جو ہے سارے مکر کو جاتا. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. تو گویا واللہ موہن کید الکافرین، جو بھی یہ قید اور مکر کرتے ہیں سارے کے سارے کس کے علم میں ہے؟ اللہ عز و جل کے علم میں ہے. تو لہذا جہاں یہ کہا گیا کہ اسے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس کمال علم ہے اور اس کے پاس کمال قدرت ہے. تو کمال علم اور کمال قدرت کا یہ تقاضا ہے کہ اسے کوئی چیز عاجز نہیں. اور آج جو دنیا والوں نے بہت ساری چیزوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے، آپ انہیں یہی درست پائیں کہ بڑے عاجز ہیں. اور قرآن مجید نے بار بار یہی کہا کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو دیکھو کہ مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے اسے واپس بھی لے سکتے، اور مکھی جیسے کسی چیز کو پیدا بھی نہیں کر سکتے. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. یہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں تو ان کے پاس اتنی قدرت نہیں ہے کہ ایک مکھی کو پیدا کرے، اور مکھی چھین بھی لے اس کو واپس بھی نہیں لا سکتا. تو گویا اس سے ان کی تحقیر مقصود ہے کہ جدھر تم عبادت کرتے ہو دیکھو کس قدر وہ عاجز ہے. کیا ایسے عاجز کی عبادت کی جاتی ہے؟ ہندوؤں کا ایک معبود ہے رام، اس کے تعلق سے آپ نے سنا ہوگا کہ اس کی بیوی کو راون لے کر کتنے دن تک رکھا. ارے معبود وہ ہے کہ جو اپنی بیوی کو بچا لے سکے، اور پھر ایک بندر کے ذریعے سے وہ جو واپس آئے اس بندر کی عبادت کی جاتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی چیز اس سے عاجز نہیں کر سکتی. یہ جو عقیدہ ہے کتنا مضبوط اور پائیدار عقیدہ ہے جو ہم مسلمانوں کو ملا ہے. ورنہ ان کے پاس جتنے معبود ہیں، خود جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی جو لوگ عبادت کرتے ہیں ان کا خود عقیدہ کیا ہے؟ اسے بھی بچا دیا کہ ان لوگوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکے. جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکے یہ ان کا عقیدہ ہے. اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. نہ انہوں نے قتل کیا اور نہ انہوں نے صلیب پر چڑھائے، لیکن ان کے لیے ان پر جو ہے مصابہت ڈال دی گئی یا ان پر اجتماع ہو گیا ہے. پر ان کا اپنا عقیدہ کیا؟ وہ صلیب پر چڑھ گئے، ساروں کے گناہ کے لیے کفارہ بن گئے. جو اپنے آپ کو ان مفسدوں سے مخربوں سے بچا نہیں سکے تو وہ کیسے جو ہے معبود ہو سکتا ہے؟ اس طریقے سے آپ غور کرتے ہوئے جائیں، جن جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں سارے اپنے اپنے جگہ عاجز ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ان مسلمانوں پر جو اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، انہوں نے اللہ عز و جل کو عاجز بنا کر رکھا ہے. اللہ عز و جل سے آسمان زمین کی قدرت نے چھین لیا اور کہا فلاں جگہ فلاں وطن ہے، فلاں قطب ہے، فلاں فلاں ہے، ان کے حوالے کر دیے. اور بلکہ اللہ عز و جل سے فرشتے بھی آئے کہ موت کے فرشتے بھی آئے، ان کے معبودات پر وہ قدرت ہے کہ وہ تھیلی چھین کر جو روح واپس بھی کر سکتے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسے غلط اور خرافات میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں. لیکن اگر یہ عقیدہ ہو کہ کوئی چیز اس سے عاجز نہیں کر سکتی، صاف ستھرا عقیدہ اس سے انسان کو ملتا ہے، اور اس قسم کے خرافات سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے. اور اسی کے ساتھ میں جب انسان یہ سمجھے کوئی چیز اس سے عاجز نہیں کر سکتی، اس سے اس کے نفس میں ایک تبدیلی آئے گی. اللہ کی معافیت کرتے ہوئے ڈرے گا، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈرے گا، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ڈرے گا. چاہے میں جس قدر بھی مال جمع کر لوں، دولت جمع کر لوں، عہدے، مناصب، فوج، جو کچھ بھی میرے پاس ہو، لیکن میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اسے عاجز نہیں کر سکتا. تو لہٰذا اس تصور کو جاوزہ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ کوئی چیز اسے عاجز نہیں کر سکتی. یہ اس کے کمال علم اور کمال قدرت کا تقاضا ہے. لہذا عاجز معبود نہیں ہو سکتا. سمجھتے ہیں؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا. اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز اس کو عاجز کر دے آسمانوں میں اور نہ زمین میں. وہ بڑے علم والا، بڑی قدرت والا ہے. انسانی ذہن میں یہی بات بیٹھ جائے کہ میرا معبود عاجز نہیں ہے تو انسانوں کی بات کو چھوڑ دیں. مدینے کا وہ قصہ آپ نے سنا ہوگا. وہ ایک صاحب تھے جو گھر میں بت رکھتے تھے اور اس کو وہ عبادت کرتے تھے. ان کے بیٹے مسلمان ہو گئے تو بیٹوں کا جتنے باپ کو سمجھاتے، لیکن باپ اس بت کو ماننے کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. تو رات کے لوگ اٹھتے اور جو بت کو لیتے اور باہر پھینک دیتے، کبھی کچرے میں، کبھی کنویں میں، کبھی کہیں پر. یہ صاحب صبح اٹھتے اور پھر اس طریقے سے اس کو پھر صاف ستھرا کرتے، نہلاتے، پھر لا کر بیٹھا دیتے اور گالی دیتے کس نے میرے بت کے ساتھ ایسا کام کیا. ایک روز ہوا، دوسرا، تیسرا روز جو ہے وہ جو ہے تنگ آ گئے. کہا اگر تو معبود ہے، رب ہے، تو جو ہے اس کے ہاتھ میں کلاڑی